ماہ محرم شریف کی آمد ہے۔ آج خطبہ کا موضوع شان اہل بیت کرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کرام کا ذکر فرمایا۔ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اس طرح اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ ایک مقام سورہ ہود پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 73، یہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا مقام قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ لفظ اہل البیت قرآن کریم میں صرف 2 مقام پر آیا ہے، اور البیت یہ 14 مقام پر آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو اہل البیت کہا۔ اب اہل البیت کا جو معنی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کی شان جو ہے، آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کرام کے بارے میں کیا فرمایا۔ پہلے قرآن سے ہم سیکھتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ کیا شان رکھتے ہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی پلیتی، ناپاکی، جتنی بھی ناپاکیاں ہیں، ہر قسم کی ناپاکی اللہ چاہتا ہے دور لے جائے۔ اللہ تعالیٰ دور کر دے آپ سے، آپ کے اہل بیت سے ناپاکیاں۔ یہاں پر خاص طور پہ اہل بیت کا ذکر ہے، اور بعض لوگ اہل بیت کرام کے حوالے سے کہ کچھ جو گھر والے ہیں ان کو اہل بیت میں تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو نہیں مانتے۔ یہ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 73 ہے، آیت نمبر، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اہل بیت کہا، اور یہاں پر اہل بیت سے مراد بھی
محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور باقی سرکار کی تمام اولاد ہیں۔ اہل بیت کا جو معنی ہے، لغوی معنی، اہل کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا اہل علم، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ علم والا۔ اہل کتاب، کتاب والا، ٹھیک ہے جی۔ اہل لاہور، لاہور والا۔ تو اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ گھر والا۔ کیا معنی ہوا؟ گھر والا۔ بیت کا معنی گھر ہے اور اہل کا معنی کیا ہوا؟ والا۔ تو گھر والا کون ہوتا ہے؟ جب تک بندے کی شادی نہ ہو تو وہ گھر والا نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ جب تک کسی کی شادی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھڑا، پنجابی میں سنگل پرسن۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ گھر والا۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور بھائی اردو میں اور پنجابی میں جب کسی کی بیوی، کسی کے نکاح میں جو کوئی عورت آ جاتی ہے تو اس کو اردو میں اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ گھر والی۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر والی۔ اور آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ عورت اپنے آدمی کو گھر والا کہتی ہے، نام نہیں لیتی، ادب ہے یہ۔ تو عورت جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گھر والی ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے گھر والی بیوی بنتی ہے یا بچے بنتے ہیں؟ بتائیں۔ بیوی بنتی ہے نا؟ تو سب سے پہلے گھر والی کون بنتی ہے؟ بیوی۔ بیوی گھر والی بن جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک دونوں سے، گھر والے سے اور گھر والی سے کیا عطا فرماتا ہے؟ اولاد۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بیوی ہے وہ بھی گھر والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات گھر والیاں ہیں۔ کیا ہے؟ امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی گھر والی جو ہے وہ گھر والی اہل بیت ہے۔ کیا ہے؟ اہل بیت۔ اور اولاد بھی کیا ہے؟ اہل بیت۔ اور محبوب علیہ السلام نے اہل بیت کی شان یہ بیان فرمائی ہے، حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت ایسے ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ یعنی اہل بیت کرام کا دامن جس نے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ناکام رہا۔ اہل بیت کرام محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی تمام اولاد، اس میں تفسیر نہیں کہ یہ ہے گھر والا اور وہ نہیں ہے، نا، تمام بیویاں، تمام اولاد اور تمام
علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، یہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، تمام کا شمار اہل بیت کرام میں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث مبارکہ فرمائی، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ اور کشتی میں تمام لوگوں کو، اپنی قوم کو سوار کر لو، تمام لوگ آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے آپ کے بیٹے کے علاوہ، اور اس کے بارے میں آپ کے بیٹے نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی یہ تیرا اہل نہیں تھا، یعنی یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ دے دیا نا، کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ تمام کے تمام اہل بیت میں ہوں گے۔ جس طرح محبوب علیہ السلام کی تمام بیویاں ہیں، سرکار کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، مولا علی ہیں، اور محبوب علیہ السلام جن کو فرما دیں کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ میرے دوستو، اہل بیت کرام کی شان اور عظمت کو ماننا یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور سورہ ہود علیہ السلام آیت نمبر 73، ان کو آپ یاد رکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں تو اس لیے حوالہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا، دیکھنے کا، قرآن پاک کھولنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ قصے کہانیاں سن سن کے اور وہ جو جہالت کی باتیں سن سن کے وہ کان کی لذت، یعنی شیریں بیان اور وہ لچھے دار گانے کی طرز میں قرآن اور حدیث بیان کرنے والے عوام کو اصل جو حقیقت ہے، جو شریعت کا، جو دین کا اصل چہرہ ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک تو عوام ہی نہیں چاہتی کہ دین کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک کام بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، اور جو قرآن حدیث کی اصل اور حقیقت والی بات ہے اس کو کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جہالت جو ہے یہ ہمیں پھر جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کرام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔